اہل تشیع کا کہنا ہے کہ باغ فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں دیا تھا۔ اس معاملے کی کیا حقیقت ہے؟ صورت مسئولہ میں باغ فدق کے واقعے کی حقیقت مندرجہ ذیل ہے۔ مذکورہ واقعہ بخاری شریف میں کتاب المغازی اور مسلم شریف میں کتاب الجہاد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان اموال ترکے میں سے اپنی میراث کا مطالبہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور فدق میں عنایت فرمائے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت مبارکہ سنائی کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال میں سے اپنی ضرورت پوری کرے گی، اور خدا کی قسم جو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، جس حال میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس میں وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئیں۔ خود اہل تشیع کی کتاب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مذکورہ حدیث سنائی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ اہل تشیع کی کتاب محجاج السالکین میں ہے، آگے پھر وہ پوری عربی عبارت ذکر کی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت زید ابن الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اگر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ چنانچہ السنن الکبریٰ للبہقی میں یہ حدیث آگے موجود ہے، تفصیل سے ساری باتیں ذکر کرتی گئی ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ نیز امام بہقی کی السنن الکبریٰ میں حضرت امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مرض میں مبتلا ہو گئیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اجازت سے گھر میں تشریف لے گئے، اور دوران گفتگو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی، اور اے آل رسول تمہاری مرضی اور خوشی کی ابتغاء اور جستجو کی خاطر کیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے خوشی رضامندی کا اظہار فرمایا جو صاف الفاظ میں مروی ہے۔ حدیث شریف پھر آگے ذکر کر رہے ہیں عربی عبارت میں کہ انہوں نے تو خوشی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد کسی کو یہ کہنے کا حق کیسے پہنچتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئی تھیں؟ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہونا ثابت ہو۔ یہ صرف اہل تشیع کی طرف سے بدگمانی پیدا کرنے کی گندی حرکت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔